السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد زید قاسمی، امام بڑی مسجد محلہ نور گنج، آپ سے مخاطب ہوں۔ اس وقت الحمدللہ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلت قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ اس مہینے میں اللہ نے ایسی کتاب نازل فرمائی جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ دنیا کا ہر انسان، چاہے وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو، اس کو زندگی گزارنے کا راستہ اور اس کی مشکلوں کا حل اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمایا ہے۔ تو ایسی کتاب جس میں انسان کی زندگی کا حل موجود ہے، وہ کتاب اللہ نے اس رمضان مبارک کے مہینے میں نازل فرمائی۔ تو اب تک الحمدللہ رمضان المبارک کا جو ہے تین عشرے ہوتے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت، اور تیسرا عشرہ آگ سے خلاصی ہے۔ تو اب جو اس وقت عشرہ چل رہا ہے وہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ اس عشرے کا بھی اپنا ایک مقام ہے، اس کی بھی ایک فضیلت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اس آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے، اس لیے کہ اس آخر عشرے میں اللہ کی طرف سے رمضان مبارک میں ایک ایسی رات آتی ہے جس رات کی بھی فضیلت اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمائی ہے کہ وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اس کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم کے اندر پوری ایک سورت نازل فرمائی جس کا نام سورۃ القدر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ تعالیٰ اس رات کی فضیلت میں بیان فرماتے ہیں، اس کی عظمت کو اجاگر کرتے ہیں کہ تم جانتے بھی ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، کہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اس کی فضیلت حدیث شریف میں آئی ہے کہ جو آدمی لیلۃ القدر میں ثواب کی نیت سے عبادت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو اب رمضان مبارک کا آخر ہونے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان مبارک میں بہت سی باتیں نصیحتوں کے طور پر اور احکام دین کے طور پر جو ہمیں ارشاد فرمائی ہیں، جن میں سے اب اخیر وقت چل رہا ہے۔ اخیر وقت میں صحابہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کہ تم صدقہ فطر ادا کرو۔ صدقہ فطر یہ ہمارے رمضان میں، ہمارے روزوں میں جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے اس کا کفارہ بن جاتا ہے، جو ہے ہمارے روزوں کی کمی اور کوتاہیوں کو دور کر دیتا ہے۔ کہ صدقہ فطر یہ زکوٰۃ کی طرح ایک واجب عمل ہے جو اسلام میں مسلمانوں کے لیے واجب قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عید الفطر میں صدقہ فطر ادا کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اس سے 2 فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ہماری عبادت اللہ کے یہاں اچھے اور عمدہ طریقے سے جو ہے پیش ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں کامل ترین اجر عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے بہت سے ایسے بھائی جو غریب ہیں، مسکین ہیں، ضرورت مند ہیں، اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا فرما دیتے ہیں اس صدقہ فطر کے بہانے سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس رمضان مبارک کے مہینے میں اپنے غریب بھائیوں کا جو ہے خیال فرمائیں اور ان کو جو ہے صدقہ فطر ادا کریں۔ اور صدقہ فطر کے لیے باضابطہ اسلام میں ایک طریقہ ہے کہ وہ طریقہ یہ ہے کہ ہر اس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی ہو، یا اس کی ضرورت سے زائد سامان اتنی ہی قیمت کا جو ہے موجود ہو۔ اس کو چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے۔ صدقہ فطر میں حدیث شریف میں مختلف اجناس بیان ہوئی ہیں۔
کہ صدقہ فطر گیہوں سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے، تقریباً 1.25 کلو گیہوں، اور اسی طریقے سے کھجور کا بھی ادا کیا جا سکتا ہے، 3.5 کلو کھجور، جوں کا بھی ادا کیا جا سکتا ہے، 3.5 کلو جو ہے جو ادا کی جائے گی، یا اس کی قیمت، یہ جتنی بھی اجناس ہیں، یا تو یہ اتنی 3.5 کلو جو ہے کھجور، جو اور جو ہے کشمش ادا کر دی جائیں، یا ان کی قیمت ادا کر دی جائے، ایسے ہی 2.25 کلو گیہوں کی قیمت ادا کر دی جائے یا گیہوں ادا کر دیا جائے، تو اس سے صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، اور یہ ہمارے لیے ثواب کا باعث اور ہمارے روزوں کے لیے عمدگی کا باعث ہوگا، اور جو ہے غربہ پروری کے ثواب میں ہم بھی شامل ہو جائیں گے، تو یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بھی ہوگا، اور آخرت میں ہمارے لیے اجر و ثواب بھی ہوگا۔ تو اس لیے ہم لوگوں سے اس کی اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنے آس پڑوس میں غریبوں کا خیال رکھیں، غریبوں کو جو ہے صدقہ فطر ادا کریں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس کا ثواب عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔